لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويعمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھ دیں محمد وعلى عزیزان ایمان وارث انبیاء تمام تر شریعتوں کا محافظ اور کربلا کو بنا کے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو بقا دینے والا حسین جس نے بچپن ہی سے لعاب رسالت کو چوسا اور جس نے اپنے دہن میں زبان رسالت ہی نہیں لی بلکہ علوم رسالت کا پاسدار بن گیا پوری بشریت کو پیغام امن و ہدایت دینے والا ہر فرد بشر کے لیے منجی اور ہادی ہر انسان اس کا پیغام اپنی شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے ایک عام انسان ہو جب وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے پیغام دیتا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ان افراد سے ہے جو اس کے گرد و پیش خانوادے میں ہیں لیکن اگر کوئی میں تو طالب علم ہوں کوئی عالم اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو پھر اب وہ صرف اپنے گھر کے لیے پیغام نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے قوم کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بات کرتا ہے جیسے جیسے انسان کی شخصیت ابھرتی چلی جاتی ہے اس کی وسعت نگاہ میں اضافہ ہونے لگتا ہے اب ذرا سوچئے جس کے سبب خلقت اور جس کے وجود کی بنیاد پہ ساری کائنات خلق ہوئی ہو جب وہ پیغام دیں گے تو ان کے پیغام میں کتنی وسعت پائی جائے گی
اسی لیے کسی معصوم کا کلام کسی قوم کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے لیے یہ پیغام ہے، ہر فرد بشر کے لیے ہے۔ اور اب امام حسین علیہ السلام کے اقوال کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس زاویہ نگاہ سے اگر انسان دیکھے تو پھر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علیکم السلام اہل بیت کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کہ کائنات تشنا ہے، کائنات پیاسی ہے۔ میں اکثر و بیشتر اس مقام پہ ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض قوم کے افراد جب اہل بیت کی کسی شخصیت سے قریب ہوتے ہیں تو وہ ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں، چونکہ صرف اس شخصیت کو انہوں نے پہچانا۔ اگر ہم نے ان کو تمام تر اہل بیت کی ذوات مقدسہ سے قریب کرنے کی کوشش کی ہوتی تو وہ ہر ایک کی تعریف کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے جس کی طرف رجوع کیا، جس کو پڑھا، اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک قول کو دیکھتا ہے، کسی کے ایک حدیث کو دیکھتا ہے، تو اب جو صاحب فکر ہوتا ہے وہ جستجو میں لگ جاتا ہے، ارے یہ اتنی اچھی حدیث، یہ اس شخص کا اتنا اچھا قول ہے، تو لاؤ دیکھیں یہ شخصیت ہے کون۔ اور پھر جب اس شخصیت کے پیچھے جاتا ہے تو اب اس کو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ سنا کرتے ہیں جارج ارداق، جس نے مولائے کائنات کے سلسلے میں ایک سیر حاصل گفتگو کی، اور اس کے بعد مولائے کائنات کے سلسلے میں ایک عجیب جملہ اس کا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں محشر میں خدا سے ملاقات کروں گا تو میں خدا سے شکوہ کروں گا کہ اے پروردگار، تیرے خزانے میں کیا کمی ہو جاتی جو ہر زمانے کو ایک علی دے دیتا۔ عزیزان ایمان، آپ نے بھی تعریف کی، لیکن چونکہ ظاہری صرف جملہ دیکھا اس لیے آپ نے تعریف کی ہے۔ یہ جتنی معرفت حاصل کر سکا اس نے گفتگو اس اعتبار سے کی ہے۔ اب خدا جو اس کے شکوے پہ جواب دے گا وہ تو وہ دے گا، میں چاہتا ہوں کہ اتنا ضرور کہوں کہ شکوہ کرنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ کہیں خدا یہ نہ کہے کہ اے نادان، میں نے ہر زمانے کو ایک علی دیا تھا، نہ علی کے زمانے والوں نے اپنے زمانے کے علی کو پہچانا، نہ تم نے اپنے زمانے کے علی کو پہچانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں خدا سے شکوہ کروں گا کہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہو جاتی جو ہر زمانے کو ایک علی دے دیتا۔ کیا خدا نے ہر زمانے کو ایک علی نہیں دیا؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ سب کے سب ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ سب کے سب محمد ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کتنا پہچانا۔ اور عزیزان ایمان، بات صرف غیروں کی نہیں ہے، خود ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں۔ جو حضرات ہماری پہلی مجلس جو اس سلسلے میں ہوئی، اس میں نے اس پہ تھوڑی دیر گفتگو کی تھی کہ ہم کو اہل بیت کو پہچاننا ہے، جاننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا کافی ہے۔ لہذا کربلا کو بھی اگر ہم صرف جاننے تک رہ گئے
تو پھر جو کربلا پہ اعتراض کیے گئے ہیں ہم اس کو اعتراض نہیں سمجھیں گے، ہم اسے حقیقت سمجھ بیٹھیں گے، چونکہ ہم صرف کربلا کو جان سکے۔ لیکن اگر کربلا کو پہچانے تو پھر ہم دشمن کے اعتراض کو سمجھ سکیں گے کہ دشمن کہنا کیا چاہتا ہے۔ حسین نے اس لیے کربلا بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا۔ ظاہراً دیکھنے میں کوئی عجیب سی بات نہیں لگتی ہے کہ یزید نے تو مطالبہ بیعت کیا ہے، لیکن اسے علت بیان کرنا، ہم کو اس سے انکار نہیں ہے کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا، لیکن اس سے ضرور انکار ہے کہ حسین نے اسی بنیاد پہ کربلا بنائی۔ کچھ باتیں کل عرض کر چکا ہوں، اس گفتگو کو دہرانا مقصود نہیں ہے، بس گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات جو بھی یہ لکھ رہا ہے کہ یزید نے حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، تو کیا یزید نے صرف اور صرف سرکار سید الشہداء سے مطالبہ بیعت کیا؟ میرے جوان بھائیو، ذرا سی تاریخ، جو خط یزید نے بھیجا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، باقی اور ساری سب کی بیعت کی اور اس تاریخ کی میں بات نہیں کر رہا، صرف اس خط کو لے لیجئے کہ جو ولید کو لکھا، جس میں سرکار سید الشہداء سے مطالبہ بیعت کیا گیا ہے، اسی خط میں یزید نے عبداللہ ابن عمر سے بھی مطالبہ بیعت کیا ہے، اسی خط میں عبداللہ ابن عباس سے بھی مطالبہ بیعت کیا ہے، اسی خط میں عبداللہ ابن عباس سے بھی عبداللہ ابن زبیر سے بھی مطالبہ بیعت ہے، اور سرکار سید الشہداء سے بھی مطالبہ بیعت ہے۔ 4 لوگوں سے مطالبہ بیعت ہے۔ اب جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ حسین نے اس لیے کربلا بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، میں ان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطالبہ تو صرف حسین سے نہیں ہوا، مطالبہ تو 4 لوگوں سے ہوا، تو حسین نے تو کربلا بنائی، باقیوں نے کیا کیا؟ بھئی یہ تاریخ ہے نا کہ مطالبہ بیعت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہوا ہے، انہوں نے کربلا کیوں نہ بنائی؟ اگر یزید کے مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بن رہی ہے تو پھر عبداللہ ابن عمر نے مطالبہ بیعت کے بعد کربلا کیوں نہ بنائی؟ اگر یزید کے مطالبہ بیعت پہ حسین کربلا بنا رہے ہیں تو پھر عبداللہ ابن عباس نے کربلا کیوں نہ بنائی؟ اگر مطالبہ بیعت کی بنیاد پہ کربلا بن رہی ہے تو عبداللہ ابن زبیر نے کربلا کیوں نہ بنائی؟ بھئی سوال ہے نا، جب آپ ایک علت تحریر کر رہے ہیں کربلا بنانے کی، تو پھر اب عزیزان ایمان ہمیں کہنے دیجئے کہ اب 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ ان کے پاس اتنی غیرت نہ تھی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر بیعت مانگ رہا ہے، بیعت تو نہیں کی مگر غیرت نہیں تھی کہ کربلا بناتے، ورنہ کیوں نہیں بنا؟ اور یا پھر یہ مان لیجئے کہ ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر آدمی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی انقلاب برپا کرے۔ چلیے اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں یہی بات ہے کہ ہر آدمی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ انقلاب برپا کرے، تو جو انقلاب برپا کر رہا تھا اس کے ساتھ کیوں نہ آئے؟
ایک صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ ہم مان لیتے ہیں کہ انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جا رہی تھی، لیکن جو انقلاب برپا کر رہا تھا اس حسین کے ساتھ کیوں نہ آئے؟ اور یہ طے ہے کہ بیعت نہ عبداللہ ابن عمر نے کی، نہ عبداللہ ابن عباس نے کی، نہ عبداللہ ابن زبیر نے کی، نہ سرکار سید الشہداء نے کی۔ اچھا تو انہوں نے بیعت کیوں نہ کر لی جب کربلا نہیں بنا رہے تھے؟ تو بیعت نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نگاہ میں یزید اتنا برا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کی نگاہ میں بھی یزید برا تھا، تبھی تو بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن زبیر کی بھی نگاہ میں یزید برا تھا، تبھی تو بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن عمر کی نگاہ میں بھی یزید برا تھا، اسی لیے بیعت نہیں کی۔ عزیزان ایمان، اب مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو آج یزید کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس کے راستے پہ چل رہے ہیں، اس لیے کہ صحابیت بھی برا مان رہی ہے، امامت بھی برا سمجھ رہی ہے، تو جو صحابیت جس کو برا سمجھ رہی ہو اس کو مسلمان کیسے اچھا سمجھ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ بالکل صاف سیدھی بات ہے کہ آپ اپنا موقف تو بیان کیجئے کہ آپ راستے پہ کس کے ہیں، اس لیے کہ دو ہی راستہ تو ہے، یا تو آپ صحابیت کی سیرت لے رہے ہیں اور یا امامت کی سیرت لے رہے ہیں۔ تو نہ امام نے مانا نہ اصحاب نے مانا۔ اچھا تو پھر انہوں نے جب کربلا نہیں بنائی تو حسین نے کربلا کیوں بنائی؟ جیسے انہوں نے انکار کر دیا تھا، انکار کر خاموش بیٹھ گئے، ویسے ہی امام حسین کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ انکار کر دیا تھا، بیٹھ جاتے۔ مسئلہ یہی ہے کہ حسین بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ کیوں بیٹھ نہیں سکتے تھے؟ عزیزان ایمان، اصل سبب یہ ہے کہ مطالبہ بیعت کا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، امام حسین 4 شخصیتوں سے ہوا، لیکن ان میں سے 3 لوگوں نے کربلا نہیں بنائی۔ صرف حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ ان 4 میں 3 امام نہ تھے۔ عزیزان ایمان، 4 میں 3 امام نہ تھے، یہ حقیقت ہے، حقیقت کہ 4 میں صرف ایک ہی امام تھا۔ اگر اور بھی امام ہوتے تو وہ کربلا بناتے، اس لیے کہ وارث انقلاب، وارث دین، وارث شریعت اصل میں امام ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا کوئی بنائے یا نہ بنائے، چونکہ حسین کی یہ ذمہ داری ہے، سرکار سید الشہداء کی ذمہ داری ہے۔ اچھا اب آپ یہ تو سنا کرتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے کربلا بنائی، لیکن باقی لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم کو تاریخ سے تو واقف ہونا چاہیے۔ انکار بیعت کے بعد باقی افراد کا موقف کیا تھا؟ کیا کیا انہوں نے؟ تھوڑی تھوڑی سی صرف میں ایک تاریخ آپ کے سامنے ہر ذات کی پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نتیجہ سرکار سید الشہداء کے انقلاب سے لینا۔ آئیے ذرا دیکھیں، تاریخ سے پوچھیں عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ان کے بارے میں ان کے والد کا یہ نظریہ تھا کہ یہ خلافت کے اہل نہیں۔ کیوں؟ جب کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو آپ اپنے بعد بنا دیجئے، تو یہ تاریخ ہے عزیزان ایمان کہ انہوں نے کہا کہ جس کو
صحیح طلاق دینے نہ آتی ہو، میں اسے حکومت کیسے دے دوں؟ نہیں، یہ تاریخ عزیزان ایمان، یعنی اس قدر وہ معتبر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ شرعی مسئلے کو سمجھ سکے، اسے حاکم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے جب وہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ جب ایک مسئلہ نہیں آتا تو انہوں نے اس کو حاکم نہیں مانا، تو عزیزان ایمان جس کو پوری شریعت واقف، جو پوری شریعت سے واقف نہ رہا ہو، آپ سچ بتائیں اگر اس دور میں، یزید کے دور میں، کیا اگر عبداللہ ابن عمر کے والد ہوتے تو کیا وہ یزید کو خلیفہ مانتے؟ میں تو عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں بھئی، جو اتنا قبول نہ کر رہا ہو کہ اپنے بیٹے کو اس لیے خلافت نہیں دے رہا ہے، وہ جس کو شریعت کی شین سے بھی واقفیت نہ ہو، جس کا عالم یہ ہو کہ فسق و فجور عیاں ہے، جس کا عالم یہ ہو کہ بندروں سے کھیلتا ہو، جس کا عالم یہ ہو کہ کتوں سے کھیلتا ہو، کیا وہ اس کو خلیفہ مان لیتے؟ تو خود بات واضح ہے کہ جب وہ نہیں مانتے تو مسلمان کیوں مان رہا ہے؟ کسی بھی مرحلے میں، بہرحال یہ اتنے زاہد مشہور تھے۔ جناب عبداللہ ابن عمر کی گفتگو کر رہا ہوں، بڑے زاہد، عبادت گزار، نمازوں پہ نمازیں، رکوع پہ رکوع، سجدے پہ سجدہ، انکار کر دیا۔ مدینے میں ٹھہرا کوئی نہیں، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نہ عبداللہ ابن عمر مدینے میں رکے، نہ جناب عبداللہ ابن عباس رکے، اور نہ عبداللہ ابن زبیر رکے، نہ سرکار سید الشہداء رکے۔ مدینے سے سب نے ہجرت کی، اس لیے کہ مدینے میں رہتے تو قتل کر دیے جاتے، تو نکلے تو سب مدینہ چھوڑ کے، مگر تاریخ کہتی ہے انہوں نے مدینے کے باہر جا کے صحرا میں اپنا مسلح قائم کر لیا، اور نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر پروردگار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یزید سے، اے یزید، انکار بیعت تو انہوں نے بھی کیا ہے، اور یہ نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع پہ رکوع کر رہے ہیں، رکعت پہ رکعت پڑھ رہے ہیں، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں بھیجتا، اور حسین کربلا میں 2 رکعت نماز کی مہلت چاہتے ہیں، اور حسین کو مہلت نہیں دی جا رہی ہے۔ بھئی انکار تو انہوں نے بھی کیا، انکار وہاں بھی ہے، لیکن یہاں عبادت کا موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہاں عبادت سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ وہاں قتل پہ آمادگی کیوں ہے؟ یہاں آزاد چھوڑا کیوں گیا؟ عجب نہیں یزید آواز دے، میں کس طریقے سے اس شخص کی عبادت کو روک لوں کہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جس کے اندر خود احساس ذمہ داری نہ ہو اس کے سجدے انقلاب برپا نہیں کرتے۔ مجھے تو اس ذمہ دار کے اس سجدے کو روکنا ہے جو کائنات میں قیامت تک کے سجدوں کی آبرو بچا لے گا۔ مجھے ہر ایک کی عبادت سے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد، مجھے کوئی ان سجدوں سے پریشانی نہیں ہے کہ جس میں روح عبادت نہیں ہے، جس میں انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اچھا ٹھیک، آئیے تاریخ سے پوچھیں عبداللہ ابن عباس، ان کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ مولا کائنات کے زمانے میں یہ سیاست میں حصہ لیتے تھے، اس سے پہلے بھی شہر کے حاکم بنائے گئے، خود مولا کائنات نے بھی بنایا، لیکن نہج البلاغہ میں مختلف خطبات میں
جب مولائے کائنات کو پتا چلا کہ یہ صحیح طریقے سے تقسیم بیت المال کی نہیں کر رہے ہیں، تو مولائے کائنات نے سرزنش کی. ان کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے اس دن سے طے کر لیا کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. لہذا اب انہوں نے نہ مولائے کائنات کی زندگی میں کوئی حاکمیت اپنے ہاتھ میں لی، کوئی پوسٹ، کوئی منصب اپنے اختیار میں لیا، اور نہ امام حسن علیہ السلام کے صلح کے زمانے میں آپ ساتھ ہوئے، اور نہ سرکار سید الشہداء کے ساتھ گئے. اور ابھی بھی انکار بیعت کرنے کے بعد تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے اپنے درس و بحث کا سلسلہ جاری رکھا. آپ مفسر قرآن تھے، اور ایسے مفسر قرآن تھے کہ سب یعنی متفق جس ذات کے اوپر ہیں. مجھے یہی تو تعجب ہوتا ہے، ارے علی جس کو قرآن سکھا رہے ہیں اس پہ ساری کائنات متحد ہے کہ اس کی تفسیر غلط نہیں ہو سکتی. بھئی ابن عباس کی تفسیر کے بارے میں ہر ایک کی رائے یہ ہے کہ جو تفسیر جناب ابن عباس جس آیت کی کر دیں وہ غلط نہیں ہوگی. تو اگر اس شاگرد کی تفسیر غلط نہیں ہو سکتی تو استاد کی تفسیر کیسے غلط ہو جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کچھ زمانے کے لیے ان کو شام بھی بلایا گیا تھا درس دینے کے لیے. وہ بھی عجیب تاریخ ہے. شام میں حاکم نے بلوایا کہ آپ وہاں مدینے میں تو سب جانتے ہیں، یہاں آ جائیے کچھ دن کے لیے. اب وہ گئے، ظاہر مولائے کائنات کے شاگرد، اب قرآن سکھانے کے لیے گئے ہیں تو قرآن کے ساتھ تفسیریں بیان کر رہے ہیں. حاکم نے کہا کہ آپ کو تفسیر کے لیے نہیں بلایا ہے، صرف آیتیں پڑھائیے، تفسیر نہ بتائیے. ابن عباس نے کہا یہ بتاؤ کہ جسم رہے اور روح نہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا نہیں، پھر آپ تشریف لے جائیں واپس. اور وہ مدینے واپس آ گئے. لیکن عزیزان ایمان، انکار بیعت کے بعد بھی جناب عبداللہ ابن عباس تفسیر کا درس دے رہے ہیں. درس دے رہے ہیں نا، شاگرد بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ شاگرد قریب ہوتا ہے استاد کے، استاد کے اطوار، استاد کے طور طریقے شاگرد کے اندر آتے ہیں. اے یزید، حسین مظلوم کو تو کہیں ٹھہرنے نہیں دیتا، ان کے قتل پہ آمادہ ہے. انہوں نے انکار بیعت کیا ہے، ان کے قتل کے لیے لشکر کیوں نہیں بھیجتا؟ یہ درس دے رہے ہیں، تفسیر کہہ رہے ہیں. یزید پھر شاید وہی جواب دے کہ جس استاد کے اندر احساس ذمہ داری نہ ہو وہ اپنے شاگردوں کو ذمہ دار نہیں بنا سکتا. لہٰذا ایسے شاگرد لاکھوں ہو جائیں تب بھی ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ حسین جیسا استاد نہ ہو کہ جو ایک شب میں حر کو ہمارے لشکر سے اپنی طرف کھینچ چلے، جس کا درس استقلال و آزادی اس کی شہادت کے بعد بھی رنگ لا رہا ہو. لہذا ہم حسین کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے. چلیے تیسرے شخص کی کہ جس نے انکار کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر. وہ بھی مکے، مدینے سے ہی مکے گئے، سرکار سید الشہداء بھی گئے. ہاں فرق ہے ایک، تاریخوں نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر مدینے سے مکے جانے لگے تو غیر معروف راستوں سے گئے، اور امام حسین جب جانے لگے تو امام نے جب معروف راستے کی طرف اشارہ کیا کہ میں جاؤں گا، تو بعض لوگوں نے آ کر کے جب جانے کے لیے اظہار کیا کہ میں جاؤں گا، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر کی طریقے سے آپ بھی غیر معروف راستوں سے جائیے.
امام نے کہا قسم خدا کہ میں معروف راستوں سے جاؤں گا تاکہ لوگوں کو میرا موقف پتا چل سکے. اچھا یہ مشورہ دینے والے بھی عجیب تھے. یہ بھی نہیں سوچتے کہ مشورہ کس کو دے رہے ہیں. ارے امام اپنا راستہ نہیں بدلتا، لوگوں کو راستوں پہ لگاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام اگر خود اپنا راستہ بدل دے تو لوگوں کو راستے پہ کیسے لگائے گا؟ وہ امام ہیں، وہ صحابی ہیں. بڑا فرق ہے. یہ اہل بیت ہیں. یہ راستہ بدلتے نہیں ہیں، لوگوں کو راستوں پہ لگاتے ہیں. آگئے مکے. اب دو شخصیت مکے میں ہے. جس نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھیے. ایک ذات کے لیے تاریخ کہہ رہی ہے کہ لوگ احرام میں خنجر چھپا کے آئے ہیں تاکہ سرکار سید الشہداء کو قتل کر دیا جائے. اچھا اب امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہو گیا اور وہ مکے سے نکل گئے، تو اب یہ خنجر لے کر آنے والے یہ مکے میں ہیں نا، اور دوسری ذات بھی ہے کہ جس نے انکار بیعت کیا ہے. تو اب ایک نہیں ملا تو دوسرے کو تو قتل کر دو. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی جگہ دو شخصیت موجود ہے، دونوں نے انکار بیعت کیا، مگر ایک کے لیے تاریخ کہہ رہی ہے کہ پورا لشکر تیار کیا جا رہا ہے، زبردستی لوگوں کو کوفے سے بھیجا جا رہا ہے. حد یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر جا کے فوج کے افراد بیٹھ رہے ہیں کہ اگر دن میں آدمی نہیں آتا، رات کے وقت اپنے گھر میں آئے تو وہاں اسے اسیر کر کے زبردستی کوفے سے کربلا کی طرف بھیجا جا رہا ہے تاکہ حسین کو قتل کر دیا جائے. اور یہاں دوسری ذات موجود ہے جو مکے ہی میں ہے مگر اس کے قتل کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. یزید آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تیری بیعت کے منکر، وہ بھی تیری بیعت کے منکر، ایک کو قتل کرنے پہ آمادہ، دوسرے سے کوئی باس پرس نہیں. یزید آواز دے گا فرق نہیں پہچانا تم نے؟ ایک وہ ہے کہ جس نے کعبے کو اپنی محافظت کے لیے چنا، اور ایک وہ ہے کہ جس نے اپنی جان کو کعبے کی محافظت کے لیے لگایا. میں اس کو نہیں قتل کرنا چاہتا کہ جو دین کو اپنی جان پہ قربان کر دے، مجھے تو اس کو قتل کرنا ہے جو اپنی جان کو دین پہ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. آپ پہچانے کربلا میں سرکار سید الشہداء مکے میں موجود ہیں. 8 ذی الحجہ کو سرکار سید الشہداء مکہ چھوڑ رہے ہیں. کب؟ جب مدینے کے افراد بھی آ چکے ہوتے ہیں. اب کوئی مکے سے جاتا نہیں ہے. اور حسین حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی چاہتا ہے دست ادب چھوڑ کے کہوں، سرکار سید الشہداء ساری دنیا اپنا حج مکمل کرنے آ رہی ہے اور آپ حج چھوڑ کے جا رہے ہیں. حسین آواز دیں گے نادان، اگر آج میں مکے رک گیا تو قیامت تک کے حاجیوں کا حج رک جائے گا. میں مکے سے اپنا حج چھوڑ کے نکل رہا ہوں تاکہ قیامت تک کے حاجیوں کا حج بچا لوں. اس لیے کہ اگر مکے کی بھیڑ میں قتل کر دیا گیا تو دنیا نہ میرے قاتل کو پہچان پائے گی، اور اس کے بعد خلافت بنی امیہ کے اختیار میں ہوگی. پھر دین نام کو رہ جائے گا، نہ شریعت حقیقی باقی رہے گی، نہ روح اسلام باقی رہ جائے گی. میں آج مکہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے تاکہ قیامت تک کے حاجیوں کا حج بچا سکوں. اچھا ٹھیک ہے، انکار بیعت کر دیا حسین نے. یہ
اعلان انکار بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ مولا آپ انکار کر چکے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، ایک اعلان کر چکے آپ، اب یہ اعلان انکار بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ مولا کہہ چکے نا ولید سے بیعت نہیں کروں گا۔ تاریخ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے صرف ذکر کر دوں کہ جس وقت مطالبہ بیعت ہوا اور امام حسین علیہ السلام کو رات کی تاریکی میں بلایا گیا، امام نے اسی وقت کہہ دیا کہ اس کا مطلب حاکم شام فی النار ہو گیا، اور اب مجھے اس لیے کہ یہ شخصیتیں بھی حسین سے پوچھ رہی تھیں یہ اتنی رات میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ مولا امام حسین نے بتایا وجہ یہ ہے، تو اب کوئی نہیں گیا، لیکن حسین گئے، بنی ہاشم کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور اب جب داخل ہوئے تو ماجرا سنایا گیا کہ حاکم شام کا قتل ہو چکا ہے اور آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ایسا ہے، رات کی تاریکی میں اس پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، دن کے اجالے میں بحث کرنا۔ مولا انکار کرنا ہے تو رات کی تاریکی اور دن کے اجالے کی کیا بات؟ حسین آواز دیں گے بات انکار کی نہیں ہے، بات بیعت کی ہے۔ ہم خلافت کی بیعت رات کی تاریکیوں میں گفتگو اس پہ نہیں کرتے، ہم تو دن کے اجالے میں کرتے ہیں۔ لہذا اب بیعت کا مرحلہ ہے، جیسے ہی حسین نے یہ کہا کہ نہیں رات کی تاریکی میں بحث نہیں ہوگی، دن کے اجالے میں آنا گفتگو کرنا، سب کو اکٹھا کر کے، تو اب مروان کہتا ہے خدا لعنت کرے کہ اگر حسین چلے گئے تو پھر حسین کو پا نہ پاؤ گے۔ فاتح خیبر کے لال کو جلال آ گیا، آستین پلٹ کے مروان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے اتنا اٹھایا کہ ہواؤں میں معلق ہو گیا، اور اس کے بعد زمین پہ دے مار کے کہا تیری مجال کے حسین سے زبردستی بیعت لے لے، اور اب کہا مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو اب اعلان بیعت ہو چکا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، انکار بیعت ہو چکا، لیکن امام حسین علیہ السلام انکار بیعت کے بعد اعلان انکار بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک پورا فلسفہ عزیزان ایمان، ائمہ کی زندگی کا کوئی عمل بھی بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سرکار سید الشہداء نے مدینے میں بھی ٹھہر کے لوگوں کو باخبر کیا کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا ہے، میں انکار بیعت کر کے اب جا رہا ہوں عراق کی طرف۔ آ گئے مولا، راستے میں معروف راستوں سے جاؤں گا، جو مل رہا ہے اسے بتا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں نواز رسول۔ ظاہر ہے تاریخ کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کو نہ پہچانتے ہوں لوگ، تو ہر آدمی پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یزید نے مجھ سے مطالبہ بیعت کیا ہے اور میں انکار بیعت کر کے جا رہا ہوں۔ مولا یہ اعلان کی کیا ضرورت؟ مکے آ گئے، مکے میں آ کر کے پورا خطبہ موجود ہے، اما ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ کس کے درمیان امام حسین گفتگو کر رہے ہیں؟ تاریخ شاہد ہے کہ یہ عوام سے گفتگو نہیں کی ہے، مولا نے خواص کو اکٹھا کر کے یہ گفتگو کی ہے۔ اما ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ فلیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، اور اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائے۔ عزیزان ایمان، وَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتِ إِلَّا السَّعَادَةَ وَالْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا، اور قسم خدا کہ حسین ایسے عالم میں حیات نہیں دیکھتا مگر یہ کہ نکبت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور موت حسین کی نگاہ میں اس وقت سعادت اور خوشبختی کے علاوہ کچھ نہیں۔
ایسے خطبات، یہ کربلا کی سب تصویریں ہیں. میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ہر خطبے کو آپ کے سامنے واضح کر سکوں کہ امام نے اس میں پیغام کیا دیا ہے، لیکن عزیزان ایمان ساری کائنات کے سامنے حسین انکار بیعت کا اعلان بھی کر رہے ہیں. جب مکے سے نکلے لوگوں نے پوچھا، وہاں بھی بتایا، راستے میں ملاقات ہوئی وہاں لوگوں کو بتایا، ہر ایک کو امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، میں انکار بیعت کر کے اب جا رہا ہوں کربلا بنانے. مولا کیوں؟ انکار تو اس سے پہلے بیعتوں کا آپ کے بزرگوں نے بھی کیا. جب ان سے بیعت مانگی گئی تو انہوں نے بھی نہ کی تھی. بھئی تاریخ سے واقف ہیں آپ، مولا کائنات نے بیعت نہیں کی، مولا امام حسن نے بیعت نہیں کی، آپ بھی بیعت نہیں کر رہے ہیں. انکار تو وہاں بھی ہوا، انکار آپ نے بھی کیا، یا آپ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان ایمان امام حسین یہی بتانا چاہیں گے، کہیں گے نادان تم تاریخوں سے واقف ہو، کل صرف انکار ہوا تھا، لہذا بعض بکاؤ مورخین نے لکھ دیا کہ میرے بابا نے بیعت کی تھی. آج میں صرف انکار نہیں کروں گا بلکہ اتنا اعلان کر دوں گا کہ اب وہ خود اس کو علت بنا دیں گے کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ یزید نے مطالبہ بیعت کر لیا تھا. اور پھر میرا جملہ ساری کائنات کو باخبر کرے گا، مثلی لا یبایع مثلا. یہ صرف حسین کا کردار نہیں ہے بلکہ نہ حسین سے پہلے کسی نے بیعت کی ہے، نہ حسین کے بعد کوئی بیعت کرے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. میں اعلان انکار بیعت کر کے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک کی عصمتوں کو محافظ عطا کر رہا ہوں، قیامت تک کی عصمتوں کا اعتبار کائنات کو دے کے جا رہا ہوں. میں اعلان کر کے جا رہا ہوں. اور اب کسی مورخ میں دم نہ تھا کہ جو سرکار سید الشہداء کے لیے لکھ دیتا کہ حسین نے بیعت کر لی. عزیزان ایمان ایک ایک واقعے کو ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ کربلا قدروں کی حفاظت کا نام. کس طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں حسین؟ یہ ایک قدر ہے جس کو حسین نے بچایا ہے. کہ تم سمجھ رہے ہو کہ امامت کسی کی بیعت کرے گی؟ امامت کی بیعت کی جاتی ہے، امامت کسی کی بیعت نہیں کرتی. یہ ایک جملہ نہیں ہے سرکار سید الشہداء کا، مثلی لا یبایع مثلا. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ قیامت تک کی امامتوں کو امام حسین نے وہ اعتبار پیش کر دیا کہ اب کوئی تاریخ ہو یا نہ ہو، کوئی مورخ لکھے یا نہ لکھے، کوئی قلم اٹھے یا نہ اٹھے، ساری کائنات کو پتا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے بعد حاکموں نے مجبور تو کر لیا، مقید تو کر لیا، اسیر تو کر لیا، مگر کسی نے یہ نہ لکھا کہ فلاں امام نے فلاں حاکم کی بیعت کی. کوئی نہ لکھ سکا. چونکہ میں گفتگو کو آج مربوط کر دینا چاہتا ہوں. ولی عہدی زبردستی تو سونپی گئی، مگر یہ ہمت نہ ہوئی کہ کوئی لکھ دیتا کہ 8ویں امام نے بیعت کی مامون کے ہاتھ پہ. آپ دیکھیں یہ امام حسین کے اس جملے کی عملی تفسیر ہے، اور یہ جملے کا اثر ہے کہ اب سارے مورخین جانتے ہیں کہ یہاں امامت بدلنے سے کردار نہیں بدلتا،
یہاں شخصیت بدلنے سے کردار نہیں بدلتا. تو حسین کی ایک شخصیت نے ساری امامتوں کا کردار پیش کیا ہے کہ یاد رکھنا میں حسین نہیں ہوں, میں امامتوں کا وارث ہوں. اور یہاں وہی مرحلہ ہے جو ایک امام کہہ دے وہی سارے ائمہ کی بات ہوا کرتی ہے. وہ اور امام ہوں گے, جہاں 4 امام ہوں تو مصلی 4 ہو جائیں. یہاں نبی کی حدیث آواز دے گی, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں, کردار کے اعتبار سے, اطوار کے اعتبار سے, سیرت کے اعتبار سے ہم حجت خدا ہیں, اور اللہ کی حجت کسی کی بیعت نہیں کر سکتی. یہ پورا پیغام تھا جو اس ایک جملے میں سرکار سید الشہداء, چونکہ کل شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے, لہذا میں کل انشاءاللہ اس امام کی سیرت سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ائمہ کو کتنا پہچانا. دیکھیں, ہر امام کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جو آج بھی لوگوں کے لیے عام سادہ ذہن جنہوں نے سیرت نہیں پڑھی وہ سوچتے ہیں, ذہن ہے, سوال اٹھتا ہے کیوں ولی عہدی قبول کر لی. اگر ہم صرف اتنا جملہ کہہ دیں کہ یہ مصلحت خدا کی, تو پھر سیرت پہچانیں گے کیسے؟ لہذا ائمہ نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا, ہر ایک نے اپنے موقف کو روشن کیا ہے. کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا, اگر توفیق شامل حال رہی, کہ امام کا کیا ہدف تھا ولی عہدی کے قبول کرنے میں, اور مامون کا کیا ہدف تھا ولی عہدی دینے میں. اس لیے کہ حکمراں اپنی اعتبار سے کام کرتا ہے, حجت خدا اپنے اعتبار سے کام کرتی ہے. لیکن اگر ہم نے ان ایام میں کہہ چکا یہ خیمہ حسینی ہے, لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم حسین کے خیمے میں مہمان بنے اور کربلا کو نہ پہچانے, ائمہ کو نہ پہچانے, قدروں کو نہ پہچانے. ضرورت ہے اس بات کی, اور اس کے لیے ہمیں اپنے گھر سے کام شروع کرنا ہے. ہمیں اپنے گھروں میں قدریں اسلامی رائج کرنی ہیں. جب ہر گھر میں رائج ہوگی تو معاشرے میں رائج ہو جائے گی. ہمیں خود دیکھنا ہے کہ آیا جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو مجلس حسین کے لیے بھیجتے ہیں, ویسے ہم اپنے بچوں کو نمازوں کے لیے بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ بس عزیزان ایمان, کتنی قربانیاں حسین نے دی تاکہ ہم تک صحیح دین پہنچ جائے, صحیح شریعت پہنچ جائے. آپ ذرا سوچیں کیسے کیسے اپنے جانثار کو حسین نے اس راہ میں قربان کیا ہے. ایک 13 برس کا بچہ جسے جناب قاسم کہتے ہیں, کیسی شہادت کربلا میں جناب قاسم کو ملی. تاریخ شاہد ہے, شب عاشور جناب قاسم بیٹھے ہوئے فہرست شہداء حسین بیان کر رہے ہیں, کل کربلا میں فلاں کی شہادت, علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی, عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے. جناب قاسم سنتے رہے, جب نام نہ آیا
تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ امام نے امتحان لیا اور اس کے بعد کہا ہاں میرے لال، کل کربلا میں تم بھی شہید کیے جاؤ گے۔ لیکن اس کے بعد تاریخ کہتی ہے عجیب مرحلہ آیا ہے عزیزو۔ حسین نے فہرست شہادت پڑھتے پڑھتے جیسے ہی جناب علی اصغر کا نام لیا، سنو گے عزادارو، یہ 13 برس کا بچہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے چچا جان اتنا بتائیے کہ عاشقیہ خیمے میں گھس آئیں گے؟ اے چچا جان میرا بھیا تو ابھی قدموں سے اپنے چلنے کے لائق بھی نہیں ہے، اے چچا کیا عاشقیہ خیمے میں آ جائیں گے؟ عزادارو حسین نے بچے کو دیکھا، حسین جانتے تھے یہ 13 برس کا بچہ، اس میں اتنا تحمل نہیں ہے کہ یہ علی اصغر کی شہادت کو برداشت کر سکے، یہ خیموں کی بے حرمتی کو برداشت کر سکے۔ عزادارو عجیب بات ہے، جناب علی اصغر کی شہادت پہ تعجب نہیں کیا۔ ذرا سوچیں تو، جناب قاسم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ بھی شہید کیا جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں کیا عاشقیہ خیمے میں آ جائیں گے؟ یعنی آپ کو تاریخ کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے لیے پردہ زیادہ اہم ہے 6 مہینے کے بچے کی شہادت سے۔ چچا کیا عاشقیہ خیمے میں آ جائیں گے؟ حسین کہتے ہیں میرے لال میں اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا پانی کے پلانے کے لیے، یہ ہرملہ کے تیر کا نشانہ بنے گا۔ صرف اتنا کہہ کے حسین نے گفتگو تمام کر دی۔ حسین نے آگے نہیں بتایا کہ ہاں میرے لال لیکن جو تم سوال کر رہے ہو نا وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں نہ ہوگا، اس لیے کہ قاسم تحمل نہیں کر سکتے تھے۔ کیسے کہتے کہ میرے لال میری شہادت کے بعد وہ منظر بھی پیش آنے والا ہے کہ عاشقیہ خیمے میں آ جائیں گے، بیویوں کی ردائیں چھینی جائیں گی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج بی بی فروا کو پرسہ دے لیجئے، مولا امام حسن کو پرسہ دے لیجئے۔ عزادارو چند جملے جناب قاسم، تاریخ کہتی ہے کہ مولا صبح عاشور جناب قاسم آتے، چچا مرنے کی رضا دے دیجئے۔ حسین کہتے ہیں میرے لال تم میرے بھیا کی نشانی ہو، میرے لال تمہیں مرنے کی رضا نہیں دوں گا۔ جناب قاسم جا کے اپنے خیمے میں بیٹھ کے رونے لگے۔ فروا خیمے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا کہ بیٹا سر کو جھکائے ہوئے گریہ کر رہا ہے۔ ماں نے پوچھا قاسم رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا اماں جب بھی چچا کے پاس جا رہا ہوں کہ مجھے مرنے کی رضا دے دیجئے، چچا مرنے کی رضا نہیں دیتے۔ ماں نے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بازو تھاما، بازو پہ کوئی احساس ہوا، ماں نے مسکرا کے کہا میرے لال قاسم تجھے اجازت مل جائے گی۔ اماں کیا ہوا؟ کہا میرے لال ذرا بند آستین تو کھولو۔ بند آستین کھول کے اب جو تعویذ اوپر کی تو تعویذ کھولنے کے بعد کہا میرے لال یہ تعویذ جب تیرا بابا دنیا سے جا رہا تھا تو تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ باندھ کے مجھ سے وصیت کی تھی کہ فروا جب کوئی سخت مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا میرے لال، اب اس کربلا سے زیادہ مصیبت کا وقت کون سا آئے گا۔ عزادارو اب جو تعویذ کھولی تو والی و وارث کی تحریر دیکھی، کیا لکھا ہوا تھا؟ اے میرے بھیا حسین تم پہ میرا سلام، میں کربلا میں نہ رہوں گا، میرے لال کو میری جانب سے مقتل کی اجازت دے دینا۔ عزادارو ارے والی و وارث کی تحریر دیکھ کے جناب قاسم کی ماں نے گریہ کیا، آنکھوں سے لگایا، بیٹے کو تعویذ دی، بیٹا خوش خوش امام کی خدمت میں آیا، آواز دیتے ہیں چچا اب آپ اجازت دے دیجئے گا۔ حسین کہتے قاسم کیا بات ہے؟ کہ اپنے بابا کی تحریر لے کے آیا ہوں۔
عزادارو عالم غربت میں حسین نے اپنے بھائی کا نام سنا، مدینہ یاد آ گیا، بچپنا یاد آ گیا۔ ارے کبھی نانا کے دوش میں، کبھی نانا کی آغوش میں بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بیٹا کیا کہتے ہو؟ کہا بابا، چچا یہ بابا کی تحریر ہے۔ حسین نے تحریر لی، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے لگا کے اب جو حسین نے پڑھا کہ میرے بھیا اسے اجازت دے دینا، یہ ہماری طرف سے قربان ہو جائے۔ حسین نے خط بند کیا۔ مقتل کہتا ہے کہ جناب قاسم کو گلے لگا کے چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گر گئے۔ عزاداروں میں نے مقتل کا جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ قاسم اور امام حسین غش کھا کے گر گئے۔ مقتل نے صرف اتنا ہی لکھا کہ امام حسین اور جناب قاسم غش کھا کے گر گئے۔ لیکن ذرا سوچئے، جس زینب کے گھر میں 6 مہینے کے بچے کو پانی پلانے کے لیے نہ ہو، وہ اپنے بھائی کو بیدار کیسے کرے؟ ارے غش سے چونکانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو غش سے چونکایا جائے۔ ارے غریب زینب کیا کرے؟ اپنے بھائی کے سرانے کھڑی ہو گئی، گریہ کرنا شروع کیا۔ اب جو زینب کے عشق حسین کے رخسار پہ پڑے، ارے حسین بیدار ہوئے، قاسم کو رخصت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بس 2 جملے گفتگو تمام کر رہا ہوں، دعائیں کر لیے۔ اے پروردگار، اس قوم کے جوانوں کو محفوظ رکھنا، تجھے جناب قاسم کا واسطہ۔ اے پروردگار، اس قوم کے جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے پروردگار، اس پردیس میں جو بھی آئے ہوئے ہیں انہیں رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے عزادارو ذرا سوچئے، تاریخ کہتی ہے کہ اب حسین مظلوم نے امام حسن کی ردا پہنائی، امام حسن کا عمامہ قاسم کے سر پہ رکھا اور قاسم کو قریب بلا کے امام حسین نے ایک عمل انجام دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم کا گریبان حسین نے چاک کر دیا۔ جناب قاسم گھبرا گئے، بابا 10 برس پہلے دنیا سے گیا مگر قاسم کا گریبان چاک نہ کیا گیا۔ ہاں زادارو، ارے جہاں حسین جیسا چچا ہو وہ یتیمی کا احساس کیسے ہونے دے؟ قاسم سوال کرتے ہیں، چچا ارے میں یتیم تو بہت پہلے ہوا تھا، یا آپ نے گریبان کیوں چاک کر دیا؟ کہا اے بیٹا، ارے اصل میں نے گریبان اس لیے چاک کیا ہے کہ شاید تیری یتیمی پہ لوگوں کو ترس آ جائے اور لوگ تجھ پہ ظلم نہ کرے۔ میں کہوں گا ارے آپ نے یہ سوچ کے قاسم کا گریبان چاک کیا تھا کہ لوگ رحم کھائے، مگر اللہ ارے قاسم کے اوپر ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے قاسم آواز دیتے رہے، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم میں جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی علی کے چاہنے والے اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار تجھے سید سجاد کی اسیری کا واسطہ ان سب کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بھی دین اسلام امام حسین کی خدمت میں جیسے بھی لگا ہوا ہے، پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے پروردگار دعاؤں میں دعا ہے، ہم سب کو کربلا کا زائر بنا دے۔
پروردگار ہم سب کو عزادار سید الشہداء میں شمار کر لے، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگار وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ یہ اعلان سماعت فرمایا کہ کل رات کی مجلس انشاءاللہ شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے ہوگی، پروگرام 8:35